बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 21 जनवरी है, साल 2022। ख्वाजा आसिफ को इमरान खान की दुश्मनी महंगी पड़ गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा अहम हुक्म जारी किया है। जस्टिस कादी फायद ईसा की एहलिया सरीना ईसा के खिलाफ दो आम हुकूमती शख्सियात ने बड़े एक्शन का ऐलान कर दिया है। जैर जाफर नवाज शरीफ बनने की एक्टिंग शुरू कर चुका है। इसी खबर से हम आज की वीडियो का आगाज करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। नवाज शरीफ जब बीमार हुआ, आपको इल्म है, जब लंदन गया, ये पूरी कहानी बड़ी दिलचस्प है और अक्सर हम इस पर बात करते हैं कि वो चेहरा, कुछ ऐसी तस्वीर बनाई गई कि नवाज शरीफ साहब, आप अंदाजा करें कि फोटोग्राफर भी क्या क्या एंगल बताता था और नवाज शरीफ आप जरा अपना मुंह लटकाइए और फिर वो तस्वीर खींचता था। वो तस्वीर फिर वायरल की जाती थी, वो अखबारात पर छपती थी, टीवी पर आती थी और पता चलता था बेचारा नहाया हुआ भी नहीं है, यकीनन बीमार है। और देखिए प्लेटलेट्स गिर गए हैं, अभी 20,000 रह गए हैं, 25,000 रह गए, अगर वो 15,000 तक पहुंच गया तो बंदा मर जाएगा। बिकाऊ एंकर जो है उन्होंने माहौल शुरू किया, मुस्लिम लीग नून के लोगों ने एक माहौल साजी शुरू की और फिर अदलिया ने अपना जेल बनाया। लाहौर हाई कोर्ट का तारीखी फैसला, जिसने श्योरिटी बांड भी नहीं मांगा। मैं कहता हूं आज उन दो जजों से वो श्योरिटी बांड की अमाउंट जो है वो लेनी चाहिए। या तो उस मुजरम को बुलाइए, नहीं तो आप ये पे कीजिए। चूंकि इतना तो जुडिशियल माइंड जो है वो इतनी इसके अंदर तो नहीं है, बिल्कुल आप इस तरीके से इस्तेमाल करें। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हमारे मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस जो इस वक्त अतर मिनल्ला है, उन्होंने तो बड़ा तारीखी जुमला बोला था कि नवाज शरीफ की जिंदगी की क्या हुकूमत गारंटी दे सकती है, इमरान खान गारंटी दे सकता है? यकीनन ये एक बड़ा अजीब किस्म का सवाल था। और फिर नरम दिल लोग होते हैं, यकीनन उनके दिल पसीज गए और फिर दरपर्दा जो पूरी गेम हुई नवाज शरीफ को बैरून मुल्क फरार करवा दिया गया। और अबाई दावे गुज़श्ता रोज जो समाअत हुई है राना शमीम के बयान हल्फी केस के अंदर भी, अमरीन फातिमा पीटीआई की बड़ी एक्टिव है ट्विटर पर, उन्होंने बड़ा जबरदस्त दो जुमले बोले और उन्होंने वहां पर लिखा कि असल में तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन तमाम जो सहाफी थे सामने, मीडिया डॉन और सारे लोगों के सामने, तबका मलामतिया के सामने अपनी सफाइयां देते रहे कि ये जो राना शमीम है, ये तो वैसे ही इसने बयान हल्फी दिया है, हमने तो 3 साल के अंदर कोई एक भी फैसला इस शरीफ खानदान के खिलाफ इस अदालत ने नहीं दिया। यानी वो ये सफाइयां पेश करते रहे। बड़ी जबरदस्त बात उन्होंने की। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि ये जो मरकजी मुल्जम नहीं बल्कि मुजरम ही है, लेकिन जहर है, अदालत से जब तक साबित ना हो, जैर जाफर जिसने नूर मुकद्दम लड़की का कत्ल किया, अब गवाहान गवाहियां दे रहे हैं, जरा हो रही है, ट्रायल शुरू हो चुका है और अब इसने जल्दी वाइंड अप केस ने हो रहा है। तो पहले इसको पागल बनाया गया कि और तो कोई रास्ता नहीं है, चूंकि सारे सबूत आ चुके हैं और इस शख्स ने मारा है, एतराफ भी हो चुका है। तो अब ये पागल बनेगा तो इसको बचाया जा सकता है, क्योंकि कानून के मुताबिक अगर छोटी उम्र का कोई माइनर हो या कोई दिमागी तौर पर पागल हो तो वो कानून उसको रिलीफ देता है। तो वो रिलीफ लेने के लिए एक बाकायदा मुहिम जो है वो नवाज शरीफ बनने की एक्टिंग का वो आगाज कर चुका है। और वो ये कि एक दिन आता है वो पेशी पर तो कुर्सी पर ला रहे हैं और पुलिस डिपार्टमेंट पता नहीं वो सारे भी उसकी नौकरी के अंदर लगे हुए हैं। हालांकि जो जेल का हॉस्पिटल है उसके डॉक्टर्स ने उसको फिट करार दे दिया है और कहा है कि बिल्कुल ये हट्टा कट्टा है, कोई बीमारी नहीं है, सब ड्रामेबाजी कर रहा है। लेकिन पुलिस भी उसके लिए कुर्सी पर बैठा कर ला रही है। पता नहीं लाडले अब कितना माल लगता है, क्या प्रॉब्लम है, इस मुल्क का निजाम ही ऐसा है, क्या बात करें। अब यहां पर जो है वो दूसरे दिन स्ट्रेचर पर वो लिटा कर उसको अदालत में लाया जा रहा है और वो बंदा जो है अब इस तरह का वो माहौल बना रहा है, एक्टिंग कर रहा है कि चंद दिनों के बाद मुमकिन है जो लोग हैं, एक बड़ी तादाद, वो रायामा हमवार तो होती है इस मुल्क के अंदर, वो कहेंगे यार वाकई पागल है, वाकई पागल है तो इसने मार दिया है। तो ये अब नवाज शरीफ ने जो प्रेसिडेंट सेट की है, यकीनन बड़े बड़े लोग इससे इस्तेफादा करने की अब कोशिश करेंगे और सब वो बनने की कोशिश करेंगे कि एक्टिंग करें और मुल्क से फरार हो जाएं और मुकदमे से आप बच सकें। दूसरी तरफ जो है वो जस्टिस कादी फायद ईसा की जो एहलिया हैं सरीना ईसा, उनके हवाले से एक बड़ी खबर है। खबर यह है कि उन्होंने एक खत लिखा है 2 दिन पहले और वो खत उन्होंने नैब को लिखा है और कहा है कि ये जो शहजाद अकबर हैं, बैरिस्टर फरोग नसीम हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए सेक्शन 216 के तहत। और इन्होंने गैर कानूनी तौर पर
ترمیم کی ہے. یہ ترمیم خود کو بچانے کی کوشش ہے اور اختیارات سے تجاوز کیا ہے. وزیر قانون سابق اٹارنی جنرل انور منصور، شہزاد اکبر، اشفاق احمد کے خلاف کارروائی کی جائے. امید ہے کہ میرے نام بتانے کے بعد آپ ان افراد کے خلاف کارروائی کریں گے. ان افراد نے پہلے انکم ٹیکس آرڈیننس کے سیکشن 216 کے برعکس جو ہے وہ کارروائی کی ہے اور ایف بی آر سے میرا ریکارڈ جو ہے وہ دیا ہے. یہ الزامات انہوں نے لگائے ہیں اور آئے دن ان کا یہی طریقہ ہے. یعنی ان سے بھی یہ معزز ہمارے جو جج صاحب ہیں، آپ کو علم ہے 3 لندن میں فلیٹ تھے فیملی کے نام، اور ان سے منی ٹریل مانگی گئی ہے. منی ٹریل نہیں دی. وہ سارا ہتھکنڈا وہی نواز شریف یہاں پورے لوگوں کے بڑے بڑے لوگوں کا استاد بن چکا ہے، یہ پورا خاندان. اب وہ انہوں نے بھی وہی طریقہ اپنایا. ٹیکنیکل گراؤنڈ کبھی یہ اختیار نہیں تھا. یہ شہزاد اکبر نے ایسٹ ریکوری یونٹ بنایا کیوں، فلاں نے یہ کر دیا، ہمارے خلاف ایف بی آر کے اندر کارروائی کیوں کی گئی. یہ ساری کہانیاں چلتی رہی ہیں پر منی ٹریل نہیں دی. سب پر الزامات لگائے ہیں کہ اس کے پیچھے جنرل باجوہ ہے، فیض حمید ہے، فوج ہے، فلاں نے یہ بات کر دی. افتخار الدین جو مولوی ہے اس نے ہمیں مارنے کی دھمکی دے دی، پھر یہ لیٹر لکھا، یہ لیٹر لکھا، پھر ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے گھر کے اندر. یہ ساری کہانیاں اس کے اندر آئی ہیں لیکن منی ٹریل نہیں آئی. اور ہماری جو معزز عدلیہ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑا تاریخی پوری اس جو ہے ادھر ادھر کی درخواستیں، سپریم جوڈیشل کونسل ہے، پھر سپریم کورٹ، اور پھر وہاں درخواستوں کی سماعت ہوتی رہی اور بالآخر انہوں نے بھی بڑا تاریخی تھا ایک فیصلہ دیا ہے. اور وہ بھی ججز کو جب احتساب ہوتا ہے تو یقیناً عدلیہ خطرے میں ہوتی ہے. صحافیوں کا ہو صحافت خطرے میں ہے، سیاستدانوں کا ہو جمہوریت خطرے میں ہے. یہی تو اس ملک کے اصل مسائل ہیں جس سسٹم کو بدلنے کی عمران خان کوشش کر رہا ہے لیکن پورے معاملات جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں آ رہے. اب جو ہے شہزاد اکبر اور بیرسٹر فروغ نسیم دونوں وزیر قانون اور مشیر داخلہ انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ یہ روز جو ہے ہمیں بدنام کرنا اور یہ چیزیں چلانا، کبھی کوئی خط کبھی کوئی خط. اب ہم ان کے خلاف حد کے عزت کا دعویٰ کرنے جا رہے ہیں جو سرینا عیسیٰ ہے ان کے خلاف. انہوں نے لکھا ہے کہ جس میں انہوں نے حکومتی شخصیات پر الزامات لگائے ہیں. اب انہوں نے کہا ہے کہ وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم اور مشیر داخلہ سرینا عیسیٰ کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا ہے اور اسے مسترد کر دیا. مشترکہ اعلامیہ انہوں نے جاری کی ہے. مشترکہ اعلامیہ میں لکھا ہے کہ سرینا عیسیٰ نے اپنے خط میں پس پردہ مقاصد کے لیے بے بنیاد الزامات عائد کیے ہیں. اس قسم کے سنسنی خیز الزامات کو اب برداشت نہیں کیا جائے گا. اب سرینا عیسیٰ اور ان کے پیچھے موجود عناصر کو حد کے عزت کا نوٹس بھیجا جائے گا. اعلامیہ میں کہا گیا کہ سرینا عیسیٰ اور دیگر عناصر کو الزامات کی بنیاد پر عدالت میں لے کر جائیں گے. سرینا عیسیٰ کے خط کا مقصد کسی بھی زیر التوا کیس یا مستقبل کی قانونی چارہ جوئی میں فائدہ اٹھانا اور احتساب سے بچنا ہے. یعنی کوئی بھی پراپر مستقبل کے اندر بھی ہوگا تو کہا جائے گا کہ پہلے بھی ہم نے یہ کہا تھا، پہلے بھی ہم نے ہمارے خلاف انتقامی کارروائی ہے، دیکھو ہم نے فلاں وقت بھی خط لکھا تھا. تو یہ ایک ماحول سازی ان کے بقول ہو رہی ہے اور ہم نے ایک خاتون کے غیر سنجیدہ الزامات کو کافی حد تک برداشت کیا ہے. اب ایکشن لیا جائے گا. یہ اعلامیہ جاری کیا بیرسٹر فروغ نسیم اور جو شہزاد اکبر ہیں. دیکھتے ہیں اب وہ اس پر کیا کارروائی کرتے ہیں. اب ایک آپ کو علم ہے کہ سیاست بڑی عجیب چیز ہے اس ملک کے اندر. تیسری خبر ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اس کا تعلق جو ہے وہ خواجہ آصف اور وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ہے. جب نون لیگ کا یہ طریقہ واردات رہا ہے کہ سیاسی مخالفت کے اندر وہ عجیب عجیب الزامات بھی لگاتے ہیں. شوکت خانم ہاسپٹل ایک ٹرسٹ ہے اور کس طریقے سے لوگوں کی مدد کر رہا ہے، سیاست کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. اس کی فنڈ ریزنگ 3 ارب روپے سے زیادہ وہ ہر سال جمع ہوتی ہے اور عمران خان جو ہے وہ منت ترلا کر کے بیکاری بن کر ان مریضوں کے علاج کے لیے یہ کام کرتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ سیاست کو علیحدہ رکھیں اور اس کام کو اپریشیٹ کریں. لیکن یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ آپ نے مخالفت کے اندر سب کچھ کچل دینا ہے. تو خواجہ آصف نے الزامات لگائے کہ جو ادارہ یعنی شوکت خانم ہاسپٹل انہوں نے جو سرمایہ کاری کی، اس سرمایہ کاری کے اندر جو ہے وہ خرد برد ہوئی ہے، معاملات خراب ہوئے ہیں. اب اس کے اندر چونکہ عمران خان ہے تو عمران خان پر انہوں نے الزامات لگائے. اس پر یہ کیس چلا، حد کی عزت کا کیس. وزیر اعظم نے کوئی 11 سوالات اس وقت رکھے تھے. عمران خان اس وقت وزیر اعظم تو نہیں تھے لیکن انہوں نے سوالات رکھے اور انہوں نے کہا کہ اس اپنی گندی سیاست کو شوکت خانم کے ساتھ نتھی مت کرو. سیاسی اختلاف ہے میرے ساتھ کرو لیکن ایک بڑا ادارہ ہے اور اس کا فنڈز متاثر ہوں گے اور لوگ جو ہے وہ بدظن ہوں گے. تو ایک ایسے ادارے کو اور انسانی جانوں کے ساتھ
اپنی گندی سیاست کے لیے کھیلنے کی کوشش مت کرو. یعنی لوگ بد اعتمادی کا اگر شکار ہوتے ہیں تو فنڈ وہ اتنا نہیں دیں گے، یقیناً اس کا اثر پڑتا ہے ادارے پر. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر شوکت خانم ہاسپٹل کے اس کیس کے سلسلے میں وزیر اعظم نے پچھلی جو ڈیٹ تھی اس میں جو کورٹ ہے اس کے تھرو انہوں نے وہاں پر ویڈیو لنک پر اپنی شہادت ریکارڈ کروائی، اور یہ جرح کا حق جو ہے وہ خواجہ آصف کو نہیں دیا گیا تھا. اب آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے جرح کا حق دیا ہے یہاں پر جسٹس اطہر من اللہ نے کہ آپ جرح کر سکتے ہیں، جو انہوں نے سٹیٹمنٹس دی ہیں اس پر سوال جواب ہو سکتا ہے. اب اس کے اندر جو ایک اور بڑی بات ہے، یہ تو ایک بظاہر کامیابی قرار دی جا رہی ہے خواجہ آصف کی، لیکن اصل میں خواجہ آصف کے خلاف جو اس کے اندر حکم آیا ہے وہ یہ کہ خواجہ آصف کی عمران خان کے بیان پر جرح کا حق ختم کرنے کے فیصلے کے خلاف درخواست منظور کرتے ہوئے ٹرائل کورٹ کو ہدایت کی ہے کہ وہ کیس روزانہ کی بنیاد پر سن کر مقررہ وقت میں فیصلہ کرے. چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ کورٹ کو 2 ماہ میں فیصلہ کرنے کا کہہ دیتے ہیں اور آرڈر پاس کریں گے. چیف جسٹس نے کہا خواجہ آصف کے وکیل سے استفسار کیا کہ کیا آپ کیوں اس معاملے کو التوا میں ڈال رہے ہیں؟ آپ غیر ضروری طور پر کیس کو لٹکا رہے ہیں. اس طرح غیر ضروری کیسز سے احتیاط برتے تو بہتر ہے. کیا اس کیس میں ایشوز فریم ہو گئے؟ خواجہ آصف کے وکیل نے کہا جی ایشوز تو فریم ہو گئے. عدالت نے وزیر اعظم کے وکیل سے کہا کہ بیان پر جرح کرنا تو خواجہ آصف کا حق ہے، ٹرائل کورٹ کو چاہیے تھا کہ اگلے روز جرح کے لیے رکھ لیتے، پھر ٹرائل ان کا حق ہے. عمران خان کے وکیل نے بتایا کہ خواجہ آصف 1 سال سے عدالت میں نہیں آئے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے 17 دسمبر کو بیان ریکارڈ ہوا، اسی روز ٹرائل کورٹ کو جرح کا حق جو ہے وہ کیسے ختم کر سکتی ہے. وہ بہرحال اس عدالت کے جو یہ حکم ہے اس کو تو اڑا دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، لیکن اب روزانہ سماعت ہو 2 مہینے میں فیصلہ ہو تو اربوں روپے 10 ارب کا یہ ہرجانے کا کیس ہے، اور یقیناً اس کے اندر جو ہے وہ بہت بڑی رقم خواجہ آصف کو دینی پڑے گی، چونکہ خواجہ آصف نے معافی تو مانگنی نہیں، معافی مانگے گا تو ناک کٹے گی اور اپنی غلط حرکت کو تسلیم تو نہیں کرنا. تو اب ظاہر ہے اس کو جرمانہ ہوگا. اب خواجہ آصف جو ہے اس معاملے کے اندر پھنس گیا اور عمران خان کی دشمنی خواجہ آصف کو مہنگی پڑنے جا رہی ہے. اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.